الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو صاحب نصاب ہوتے ہیں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس مختصر سی نشست میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت، ادا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جس طریقے سے بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ نماز کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ نماز کی عبادت۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو عبادت میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ نماز کی عبادت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادت میں سب سے زیادہ اہم عبادت وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بدنی عبادت اور مالی عبادت کو قرآن پاک کے اندر دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ایک آدمی اگر نماز کی تو پابندی کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ آدمی اگر اپنے آپ کو نیک تصور کرے کہ جی میں تو نمازی ہوں، یا زکوٰۃ
تھوڑی بہت ادا کر دیتا ہوں اور زکوٰۃ کی جو پوری ترتیب ہے وہ ترتیب کے ساتھ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اور اس کی پکڑ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، اس کی پکڑ دنیا کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ انسان دنیا میں آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بالکل خالی خولی تھا۔ مال کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال دیتے ہیں اور اللہ نے اس کو مال دیا لیکن اس نے اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ مال قیامت والے دن سانپ اور اژدھے کی شکل میں آئے گا۔ کس کی شکل میں آئے گا؟ سانپ اور اژدھے کی شکل میں آئے گا۔ اور یہ فرمایا کہ وہ اژدھا عام اژدھا نہیں ہوگا، بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا وہ اژدھا ایسا ہوگا کہ جس کا جو سر ہے، اوپر کا جو حصہ ہے، وہ اس پر بال نہیں ہوں گے، اس پر بال نہیں ہوں گے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، سر پہ بال کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ اس کا زہر اتنا زیادہ شدید ہوگا، اس کی شدت کی وجہ سے اوپر سر کے بال اس کے غائب ہوں گے۔ اور فرمایا لہو زبیبتان، اس سانپ کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، 2 نقطے ہوں گے۔ فرمایا کہ جس سانپ کی آنکھوں کے اوپر نقطے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ زہریلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے گلے سے لپٹ جائے گا، اس کے گلے سے لپٹ جائے گا اور بار بار یہ کہے گا انا کنزک، میں آپ کا وہ خزانہ، میں آپ کا وہ HBL میں رکھا ہوا پیسہ ہوں، اور یہ میں آپ کا جو ہے وہ فیصل بینک کا رکھا ہوا پیسہ ہوں، میں آپ کے وہ شیئرز ہوں، میں آپ کے وہ جو ہے وہ پرائز بانڈ ہوں، میں وہ ہوں، مجھ سے تو آپ بڑی محبت کرتے تھے، مجھ سے تو آپ بڑی محبت کرتے تھے، اپنے سے چمٹا کر رکھتے تھے، اپنے سے دور کرنا تو آپ کو پسند ہی نہیں تھا۔ آج میں ہوں، آج مجھے اپنے سے چمٹا لیجئے، آپ مجھ سے چمٹ جائیے، میں آج آپ سے چمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں تو آپ مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے نا، آج آپ مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ چلیں آج میں پہل کر لیتا ہوں، میں آپ کے گلے لگ جاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ انسان کے ساتھ چمٹ جائے گا، انسان کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری سنا دو؟ تم بہت زیادہ مالدار ہو، عذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا، ایک بہت جلد ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ سونا اور چاندی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشت کو اور تمہارے سامنے کے حصے کو، تمہارے سینے کو، تمہارے ماتھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے، اس کو گرم کیا جائے گا اور تمہارے جسم کے ساتھ لگایا جائے گا، اور یہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو وہ خزانہ ہے حضرت جس کو آپ نے اپنے لیے جمع کیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا۔ مال کا جمع کرنا، مال کو اپنے پاس رکھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرنا، اس پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کتنی فیصد لاگو ہے؟ 2.5%۔ جو آدمی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو آدمی اس 2.5% زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 97.5% جو مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ 2.5% کے ذریعے سے 2.5% کے ذریعے سے 97.5% جو مال پیچھے رہ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی، ہم نے دیکھا ہوگا یہ بینک ہے نا، لاکھوں اور کروڑوں روپے اس میں رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس بینک میں گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں، CCTV کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں نا کہ گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، 5-6 گارڈ ہیں، ان کی اچھی خاصی تنخواہ جاتی ہے، اور پھر یہ اتنا آپ نے نظام، الارمنگ نظام ہوتا ہے، کچھ ہوا تو فوراً الارم بجا، کیوں آپ نے؟ وہ کیا کہتے ہیں، بھائی پیسہ تھوڑا جا رہا ہے لیکن
حفاظت بھی تو ہو رہی ہے نا. پیسہ تھوڑا سا جا رہا ہے لیکن ہماری حفاظت بھی تو ہے. ایک تو ان کی حفاظت ہے اور ایک اللہ پاک حفاظت فرمائے. ہم 2.5% دے دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے جتنا ہے اللہ سب کی حفاظت فرما دیں. اور پھر جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بطور زکوٰۃ کے, صدقے کے خرچ کرتا ہے, اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں, اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں, اللہ پاک اس کے مال کو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بناتے ہیں. یہی مال ہوتا ہے نا, یہی مال ہوتا ہے. بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی مال کے ذریعے سے وہ تباہی اور طوفان مچا دیا جاتا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور یہی مال ہوتا ہے, اس مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو عمرہ بھی کروا دیتے ہیں, اس آدمی کو حج بھی کروا دیتے ہیں. یہی مال ہوتا ہے, اس مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے مال کے ذریعے سے مساجد اور مدارس کی تعمیر کروا دیتے ہیں. یہی مال ہے, خیر کا ذریعہ بھی بنے گا. یہ جب بنے گا کہ جب انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرے گا, اللہ کی راہ میں دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے گویا اللہ کو قرضہ دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا چگنا کر کے تمہیں عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزانہ کی بنیاد پر ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اعلان کرتا ہے. روزانہ صبح وہ یہ دعا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے, اللہم اعطی منفقا خلفا, یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں, یا اللہ تو ان کے لیے مزید مال عطا فرما, اس مال میں برکت عطا فرما. جو اللہ آپ کی راہ میں دیتا ہے آپ ان کو عطا فرمائیے. اور فرمایا اللہم اعطی ممسکا تلفا, اور یہ دعا بھی کرتے ہیں, یا اللہ جو تیرے راہ میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے, جو تیری راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا, یا اللہ ممسکن تلفا, جو تیرے راستے سے روکتا ہے تو اس کے مال کو ختم کر دے, تو اس کے مال کو تباہ کر دے. وہ لوگ جو اس معاشرے میں ہمارے آپ کے جاننے والے رہتے ہیں اور جن کو بڑا دھچکا لگ چکا ہوتا ہے نا, کبھی ان سے یہ بات پوچھیے کہ آپ کو جو اتنا بڑا دھچکا لگا آپ زکوٰۃ دیتے تھے, اور کہیں کہ سچ جواب دو. بالکل ہمیں اکثر و بیشتر وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جو زکوٰۃ کے مال میں کوتاہی کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے جی زکوٰۃ بعض اوقات دیتے ہیں لیکن جتنی بنتی ہے اتنی زکوٰۃ نہیں دیتے. جتنا زکوٰۃ کا حساب و کتاب ہوتا ہے اس زکوٰۃ کے حساب و کتاب کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اموال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کی اموال کو اللہ پاک تباہ کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا ہے وہ سب باقی رہے گا. اگر میرے پاس مال ہے, میں مر گیا تو کس کام کا, میرے کس کام کا یہ مال ہے, یا میری زندگی میں مال وہ میں نے استعمال کر لیا تو مال تو ختم ہو گیا نا. آپ کوئی بھی سامان لینے جائیں, دکان والے کو صرف نوٹ دکھا دیں, وہ مال دے گا, وہ سامان دے گا, کبھی نہیں دے گا. وہ کہے گا یہ نوٹ مجھے دو تب تمہیں یہ چیز دی جائے گی. ایسا ہی ہے نا. تو دنیا کے اندر جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا, جو اللہ کو دو گے وہ باقی رہے گا, جو اللہ کے پاس جائے گا وہ باقی رہے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کا گوشت ہے اور اس بکری کے گوشت کو تم پکا لو, اور پکانے کے بعد سارا اپنے گھر میں نہیں رکھنا بلکہ پکانے کے بعد اس کو کچھ غریبوں میں بھی دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد آئے, آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ جی وہ گوشت بنانے کے لیے دیا تھا تو اس کا کیا ہوا. فرمایا بنا دیا. کہا پھر کیا کیا. کہا اس کے بعد اس گوشت کو اکثر حصہ ہم نے غریبوں کو صدقہ کر دیا, اور سوائے اس ایک شانے کے گوشت کے, اس ایک کندھے کے گوشت کے, یہ آپ کو چونکہ پسند ہے ہم نے یہ رکھ دیا.
فرمایا کہ سارا دے دیا، صرف یہ باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تصریح فرمائی، آپ نے فرمایا بقیہ کلھا غیر کتفھا، وہ سارا جو دیا ہے نا وہ باقی رہ گیا، وہ باقی رہ گیا، جو سارا دیا ہے وہ باقی رہ گیا، اور جو یہاں پر موجود ہے یہ ہم استعمال کریں گے، یہ ہم استعمال کریں گے۔ کیا تھیوری سمجھائی؟ جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے یا جو اللہ کی راہ میں گیا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ وہ باقی رہ گیا، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے نصیب میں مقدر میں استعمال کرنے کا ہوگا تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے، اور اگر استعمال کرنے کا مقدر میں نہیں ہوگا تو ہماری نسلیں اس کو استعمال کر لیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال انویسٹ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انویسٹ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وہ انسان کو کب اس کا بدلہ ملے گا؟ جب انسان کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو وہاں انسان کو اس کا بدلہ نظر آئے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ 2025 کی زکوٰۃ ہے تمہاری، اور یہ 2026 کی زکوٰۃ ہے، یہ وہ مال ہے جو تم نے فلاں کے مانگنے پر اللہ کے نام پر تم نے دیا تھا، تو آج تمہارے لیے اس کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ انسان سوائے حسرت کے اور کچھ نہ کرے گا، یہ کہے گا کاش میں نے جو اتنا دیا، اتنا دینے پہ مجھے اتنا مل رہا ہے، میں اور دے دیتا، میں اور دے دیتا، تو نہ جانے پھر میں کہاں کھڑا ہوتا۔ دیکھیں یہ وہ سودے ہوتے ہیں جو بن دیکھے کے سودے ہوتے ہیں، یہ وہ سودے ہوتے ہیں جو بن دیکھے کے سودے ہوتے ہیں۔ ہماری جو پیچھے تاریخ گزری ہے، جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ گزری ہے، ان کا مزاج تو اللہ کی راہ میں مال کو دینا تھا، ان کا مزاج تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تھا۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کس کے پاس رہ جائے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس رہ جائے، میں اس کو استعمال کر لوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ کتنے بھیجے؟ 1,00,000 درہم بھیجے، اور ساتھ کوئی ہدایت نہیں کی تھی کہ اس کا آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہیں، آپ ام المؤمنین ہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ، آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں، یا جو بھی ترتیب ہو۔ جب وہ 1,00,000 دراہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنی خادمہ سے یہ کہا کہ جی اعلان کر دو مدینہ منورہ کے اندر جو ضرورت مند ہے وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے مال لے جائے۔ مدینہ منورہ کے غربا حاضر ہوئے، آپ نے مال کو تقسیم کرنا شروع کیا، وہ دراہم دینا شروع کیے۔ شام ہو گئی، افطاری کا وقت آیا۔ جب شام ہوئی، سارے معاملات، سارا مال تقسیم کر کے فارغ ہوئی، افطاری کا وقت آ گیا۔ خادمہ سے کہا کہ جی وہ افطاری لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ افطاری لے آؤ۔ افطاری میں کیا ہے؟ تو نے کہا وہ پانی اور کھجور ہے، پانی اور کھجور ہے بھائی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا اور کچھ نہیں؟ فرمایا کہ آپ نے اتنے دراہم تقسیم کر دیے، اگر آپ 1-2 درہم روک لیتی تو اس کے لیے اس سے ہم گوشت لے آتے، اور اب اس گوشت کو ہم استعمال کر لیتے اور ہم افطاری میں جو ہے نا وہ اس کو کھا لیتے۔ تو وہ فرمانے لگی کہ بھئی تم مجھے اس وقت یاد کراتی نا، تم مجھے اس وقت یاد کراتی کہ ہمیں بھی اپنے گھر کے لیے افطاری کے روزہ کھولنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، میں اس میں 1-2 درہم تمہیں دے دیتی، تم نے یاد نہیں کروایا تو اب وہ تو ختم ہو گیا، اب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں، کچھ کہنے کا فائدہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تھی کہ 1,00,000 درہم آ گئے، یہاں سے تقسیم ہو رہے ہیں، 1,00,000 درہم میں سے 1 درہم بھی اپنے لیے باقی نہیں چھوڑا، سبھی تقسیم کر دیا۔ یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں بھی فقر و فاقے سے ہوں، میرے گھر کے بھی حالات ایسے ہیں، دوسروں کی فکر کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ بہن کی تربیت یہ تھی کہ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ شخص یہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں مالا مال کر دے گا۔ میں اب ایمان لے آیا ہوں، اب بتائیں، اب تو میرے پاس کوئی اس طریقے کا مال مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وافر مقدار میں بکریوں کا ریوڑ آیا تھا،
وافر مقدار میں بکریوں کا ریوڑ آیا تھا. آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں نا یہ سب کی سب لے جاؤ اپنے قبیلے والوں کے پاس, وہاں جا کے تقسیم کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کیا ہے؟ اپنے پاس مال کو نہیں روکا جائے, اپنے پاس مال کو نہ رکھا جائے. یہ مزاج ہے اور یہی تربیت اور یہی نصیحت آنے والے لوگوں کو دی گئی ہے. ہم پتہ نہیں کس طرف نکل گئے, ہماری سوچ کس طرف پھر گئی, ہمارا مزاج کیا بن گیا. ہم یہ کہتے ہیں دوسرا تڑپ جائے, دوسرا مر جائے, دوسرا سخت بھوک کی حالت میں ہو, ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے, ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے, لہذا آپ جئیں, آپ مریں, آپ بھوک کے شکار ہوں, آپ افلاس کے شکار ہوں, آپ کے جسم پر کپڑا ہو یا کپڑا نہ ہو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو صدقات دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو آپ کی مال خرچ کرنے کی, اللہ کی راہ میں دینے کی جو کیفیت ہوتی تھی, فرمایا کہ ایسی ہوتی تھی کریح المرسلہ, جیسے کہ تیز آندھی چلتی ہے نا, جب آندھی چلتی ہے تو پھر وہ مٹی کو, ذرات کو, سب چیزوں کو اڑاتی ہے. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وافر مقدار کے اندر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہوئے تو ہم نے عرض یہ کیا کہ اے اللہ کے نبی, حالات یہ ہیں کہ ہم میں سے بعض صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ آپ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں, لیکن بعض صحابہ وہ ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے. وہ کیا کریں؟ ہمارے یہاں کو تو غریب ہے, وہ کہتا ہے میرے تو مقدر میں لکھ دیا تم زکوٰۃ ہی لیتے رہو. وہ غریب اس بات کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ چلو ایک سال میں نے زکوٰۃ لے لی, میں نے 2 سال زکوٰۃ لے لی, اور اللہ سے یہ دعا کرے, کوشش کرے کہ میں آئندہ سال اس قابل ہو جاؤں کہ چلو مجھ پر زکوٰۃ نہ لگے. وہ کہتا نہیں, میرا ابا بھی زکوٰۃ لیتا تھا, میں بھی زکوٰۃ لوں گا اور آنے والی نسل بھی زکوٰۃ لے گی. وہ اپنے آپ کو اس چیز پر تیار کرنے کے لیے, اس چیز پر کھڑا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بن جاؤں. اس طریقے کی کوئی کیفیت ممکن نہیں بنتی, کوئی اس طریقہ کا مزاج نہیں بنتا. تو فرمانے لگے کہ بعض صحابہ تو وہ ہیں کہ جو آپ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں, تو پھر ہم کیا کریں, ہم وہ درجہ اور وہ مقام کیسے حاصل کریں, ہمیں بھی تو یہ ثواب چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ فرمایا کہ دیکھو, تم میں سے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی سکت نہیں رکھتا, ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کیا کرے. کیا کیا کرے؟ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے برابر کر دے گا جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں. کچھ وقت گزرا, وہ صحابہ پھر حاضر ہوئے, فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ نے وہ نسخہ اور وہ وظیفہ بتلایا تھا کہ یہ پڑھ لیا کرو اور اس طریقے سے عمل کر لیا کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے, ان لوگوں کے برابر کر دیں گے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ وظیفہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا. کس کو پتہ چل گیا؟ جو مالدار تھے, تو وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں, ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرتے ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, وہ بھی پڑھتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو نیکی کی توفیق دے دے, جس کو نیک اعمال کی توفیق دے دے, جس کو اللہ پاک نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے قریب فرما لے. تو عزیز دوستوں, از راہ کرم اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں. ایک بہت بڑا طبقہ اس سال یہ سوال کرتا ہے کہ امام صاحب گولڈ کا ریٹ بہت آگے چلا گیا, گولڈ تو صرف رکھا ہی رہتا ہے, حالات ایسے ہیں کہ ہمارے گھر والے پہن بھی نہیں سکتے, تو اب اس کی زکوٰۃ تو بہت بن گئی, اب کیا کریں, زکوٰۃ ادا کریں اس کی. کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیسے فائدہ نہیں ہے؟ ذرا اس کو لے جائیں سنار کے پاس بیچیں اور پھر جو پیسہ دے گا وہ پیسہ آئے گا, یہ فائدہ ہے نہیں ہے. تو اگرچہ گولڈ اوپر چلا گیا تو اس گولڈ کو بیچنے کے بعد پیسہ بھی تو زیادہ ملے گا نا.
اور یہ کہہ دینا کہ جی بہت مشکل ہے، اب ہم کس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں، ہمارے لیے ناممکن ہے، اس طریقے کے جملے نہیں کہنے چاہیے، اس طریقے کے جملے نہیں کہنے چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عزیز دوستوں، انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے یہ مال دیا، اور جب یہ گولڈ نیچے تھا تو زکوٰۃ دے دیتا تھا، اب جب گولڈ اوپر ہو گیا تو گویا انسان کے لیے ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے، اب یہ ہماری راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گولڈ کا کچھ حصہ بیچ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے، اللہ ان کو مزید عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی کے پاس 4 تولہ سونا تھا مثال کے طور پہ، اس نے جو ہے وہ اس میں سے آدھا تولہ بیچ دیا اور اگلے سال وہ 3.5، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ 4 کی جگہ 6 تولہ ان کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نظام چلاتے ہیں، جو اپنا مال کاٹ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے سونے کو آدھا کر اس کو بیچ کر اللہ کی راہ میں مال کو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی راہ میں مال کو دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقیر کرتے چلے جائیں، وہ تنگ دستی کی طرف چلے جائے، وہ مالی اعتبار سے وہ نیچے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہماری نظروں کا یہ دھوکہ ہے اور ہماری سمجھ کی یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اموال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخر میں بات یہ ذکر کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جائے؟ بہت آسان سا نسخہ ہے، جتنی بھی رقم، وہ کہتے ہیں 2.5% کیسے نکلے گا، کیا ترتیب ہوگی؟ سب سے آسان سا اس کا نسخہ یہ ہے کہ جتنی بھی رقم ہو، مثال کے طور پہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ تجارت کا سامان ہے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس سارا ملا کر 10 لاکھ روپے بنتا ہے، جتنا بھی فیگر بنے، جتنا بھی اماؤنٹ بنے، اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں۔ کیا کر دیں؟ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں۔ جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کی ہماری زکوٰۃ ہوگی۔ کوشش کریں جھکتا ہوا دیں، کچھ بڑھا کے، مثال کے طور پہ کسی کی زکوٰۃ 2 لاکھ بنتی ہے، وہ 2.25 لاکھ دے دے۔ ہم سامان خریدتے ہیں نا سبزی والے سے، وہ کھڑو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گوشت والے کے پاس کھڑو کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار صحیح نہیں جھکا، تھوڑا اور ڈالو، جھکنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں بھی جھکتا ہوا دے، تھوڑا بڑھا کر دے دے، تھوڑا اضافے کے ساتھ دے دے، انشاءاللہ یہ بڑھا کر دینا انسان کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ بہت ساری آفتیں، بیماریاں، آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی اس مال کے خرچ کرنے اور صدقہ کرنے سے اللہ پاک جو ہے نا وہ روک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔